میں چاہوں گی کہ ہم وارث بیگ صاحب کی طرف چلیں. سر, آپ کی سنگنگ سے کون نہیں واقف؟ آپ نے 1990s میں اسٹارٹ لیا. میں آپ کے بارے میں شاید اس طرح سے تعارف نہیں کروا سکی جس طرح سے میرے جو ایکسپرٹ سینئر اور رسپیکٹڈ ڈاکٹر عمر عادل میرے ساتھ بیٹھے وہ کروا سکیں. لیکن میں چاہوں گی کہ وین ایور یو ٹیک اے اسٹارٹ, آپ یہ ضرور مجھے بتائیں. سب سے پہلے میرا ایک کویشچن ہوگا کہ آپ نے سنگنگ سے جو ٹرانزیشن لی نعتوں کی طرف, ناؤ یو آر ون آف دی ریکگنائزڈ انٹرنیشنلی, اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ ان انڈیا, برانڈ ایمبیسڈر ہے سب سے بڑے چینل زی اسلام کے. سو یہ جو ٹرانزیشن, یہ جو فیز آپ نے لیا, یہ کیسے؟ میں جو سر میرے بہت پرانے دوست ہیں جی, جتنی یہ پرانی باتیں کر رہے ہیں, میرے کوئی رائٹ آلموسٹ 30 ایئر ہو گئے ان سے دوستی کو. تو جب میں اس میں بھی تھا تو انڈیا سے لوگ آئے ہوئے تھے, زی سلام زی ٹی وی کا جو مالک ہیں وہ آئے ہوئے تھے. تو مجھے چوہے صاحب نے کہا یار ان کو چھوڑ دینا واپسی پہ بھارے سے ادھر. تو راستے میں نے ایک نعت لگا لی اپنی, وہ لگی ہوئی تھی گاڑی میں, آٹومیٹک چل گئی. کہتے یہ کس نے پڑھی ہے نعت؟ میں کہ جی میں نے پڑھی. تو کہتا آپ ہمارے لیے کوئی نعت پڑھیں گے؟ میں ایک چینل بنا رہا ہوں زی سلام, اور اس میں میں چاہتا ہوں کوئی ایک آدھی نعت آپ ہمیں دے دیں. تو بس ایک میں نے نعت دی تو اس نے مجھے اگلے دن مجھے فون کیا کہ میری جو TRP تھی نا وہ اتنی بڑی بوم ہو گئی کہ جیسے بلاسٹ ہو گئی ہماری. بس اس کے بعد اس نے مجھے اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنایا. میں 8-9 نعتیں پڑھی جا کے. اور اب سب میں سے کو زیادہ اسپیشلی وہاں پہ یہ نہیں کہ میں اس طرف آ گیا, بس ایک ایسے ہو گیا واقعہ. یو ور چوزن. میں تو یہ کہوں گی کہ آپ یو نیور نو وٹس ڈیسٹنڈ, لیکن یہ تو پھر انڈیا اللہ میں جب وسیلہ میں بناتا اترتا ہے. تھا تو جو وہاں پہ امیگریشن والے لوگ ہیں وہ بھی مجھے اپنا میرے نام سے کہ آپ کے نام, میں نے ایک نعت پڑھی تھی حضور پاک کے نام, آپ کے نام, تو وہ پھر اس نام سے مجھے پہچانتے تھے. اور جب میں کبھی گزرتا تھا کسی گاڑی میں تو میرے لوگ ارد گرد ہوتے تھے, میں خود حیران ہوتا تھا یہ کیسے لوگ آ گئے ہیں جتنے مسلمان اور تھے. اس بار سب سے زیادہ جو اب ٹل ٹو ڈیٹ اور آگے بھی یقیناً وی لک فارورڈ ٹو اٹ, سب سے زیادہ نعتیں جو ہیں جناب وارث بیگ صاحب کی انڈیا میں اس چینل ہاں پر جی, انڈیا میں بہت زیادہ چلی. بلکہ مجھے ایک دن عابدہ جی کا فون آ گیا کہ میں اتنی نعتیں آپ کی, اتنا 24 گھنٹے آپ ہی کیا آتے ہیں بات ہے. چینلز پہ. تو یہاں پہ ہمارے پاکستان میں تھوڑا ٹرینڈ اور ہے نعتوں کا, وہ ابھی جی وہ بہت زیادہ اس کو اور طرح کرتے وارث ہیں. ہم کب تک محروم رہیں گے آپ کی نعت سرائی سے؟ میرے جی خیال میں مائک آپ کے پاس پڑا ہے. اگر بالکل, آپ آج پہلی دفعہ ہم رمضان آلریڈی ریڈی فیضان ہیں. ٹرانسمیشن کے اندر نعت پیش کریں تو ہم کہیں کہ انڈیا کے علاوہ یہاں بھی پاکستان اور رمضان فضان کی میں ٹرانسمیشن نے بھی سعادت حاصل کی. وائی کوئی ناٹ. پڑھتا سو نہیں, پلیز لیکن میں ریکویسٹ ہے, آج بسم ایک اللہ بسم اللہ سے. شعر سنا دیتا ہوں آپ کو. پلیز پلیز. ایکچولی ڈاکٹر صاحب میں نے نا بہت زیادہ جو ہمارے چیزیں تھیں اسلام کے اندر, جو جیسے قصیدہ بردہ ہے, اس کو جیسے فیوژن کیا میں نے نعت کے ساتھ. بالکل صحیح, آپ بالکل کو صحیح. آپ کو بسم میں اللہ, اس بالکل. کو ایک شعر سنا دیتا ہوں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. اس طرح میں نے اس کو کیا. میں ایکچولی میں نعت پڑھ نہیں سکتا لائی, مجھے رونا آ جاتا ہے کوئی ایسی ایکچولی. بات نہیں سر, بالکل. اگر ایک اس کا ایک کلام تو آپ کو میں ضرور بعد میں پیش پھر کرنا پڑھوں ہے. گا, میں ایکچولی بہت جذباتی ہوتا ہوں نعت ٹھیک ہے, پڑھتے کوئی ہوئے. ایسی بات نہیں. آپ کے ساتھ سر ایک خاتون بیٹھی سمن. ہوئی ہیں, سمن, جو کہ بہت ہونہار گلوکارہ ہیں, بہت اچھی آواز, بہت اچھی شخصیت, اور وہ بھی ابھی کچھ آگے چل کے آپ کو نعت سنائیں گے. بڑا دل تگڑا کر کے سناتی ہیں, بالکل واقعتاً. میں سر دوبارہ اگر چوہدری صاحب آپ کی طرف آ جاؤں. چوہدری صاحب, ایک ہوتے ہیں سوالوں کے جواب, واہ واہ واہ, آپ نے گورنر ہاؤس کھول دیا. میرے سوال ہوتے ہیں کھولا تو بند کیوں کیا, بلایا تو واپس کیوں بلایا؟ سمجھ آئی میری غلطی سر؟ حضور والا بات جو ہے نا بند نہیں کیا سب. اچھا سر, آج کل کل نہ چلیے, آج کا نہیں, مجھے پتا, جا میں کے نے افطاری اپنے نہ کریے زمانے سر, میں سارا کی خیال. سر ہم نے کل رمضان میں ٹرانسمیشن تو بھی تو ذمہ کرنی ہے دار نا ہوں یہاں پہ. جس ٹینیور میں میں وہاں پر تھا. جی سر, بالکل. بعد اچھا میں سر جی, کیا ہوا؟ یہ بتائیے کہ آپ ڈاکٹر صاحب ہمارا ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ہوتے ہوئے شروع ہوا تھا عوام کا آنا جانا, تو یہ عوام کا آنا جانا پھر بند کس کے کہنے پہ ہوا؟ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اصل گالوانی کوئی آندہ. گڈ, ویری گڈ, ویری نائس, ویری نائس. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک میں اتنی ناانصافیاں ہیں کہ آج ہم ایک رمضان ٹرانسمیشن کی لائیو ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہیں, لیکن پھر بھی ہم اس ملک کی ناانصافیوں کی بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب بکریاں, بھینسیں اور گائیں ہیں نا, یہ جو دودھ دیتی ہیں یہ سچا دیتی ہیں. جو ان کو بیچتا ہے اشرف المخلوقات کہتے ہیں ہمیں, اس میں ملاوٹ کرتے ہیں.
ہم اشرف المخلوقات ہیں اور وہ اس کو ہم جانور کہتے ہیں. یہ اس ملک کا المیہ ہے کہ اب یہ رمضان میں بھی آپ کو کوئی چیز خالص نہیں مل رہی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو یا صاف مل دودھ سے جائے لے یا کے ملاوٹ سے ڈبل پاک مل قیمتیں جائے. ملتی ہیں. جیسے جو صاحب لنڈن میں ہیں وہاں پہ 50% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. رائٹ سر؟ تو یہاں پہ آپ کینیڈا پرائز میں بڑھا آپ دیتے دیکھ لیں ہیں. پوری کینیڈا دنیا میں جو چیزیں افطار میں یوز ہوتی ہیں باتیں آپ کریں اتنی بڑی سر 60 لوگ یہاں عمرے پہ چلے جاتے ہیں گورنمنٹ کے خرچ پہ. یہ کسی کو پتہ ہی نہیں اور اس کا پروٹوکول لگا ہوتا ہے. تو یہ کیسے ملک ٹھیک ہونا؟ کبھی بھی نہیں ہونا سر. یہ ان جیسی موٹی گردنیں میری بھی بڑی موٹی گردن ہے. ہم بولتے ہیں لیکن ہونا کچھ نہیں. شوائب صاحب کہ ہم لوگ بڑے دکھے ہوئے لوگ ہیں. ہمیں نا مسکراہٹ کے اندر لپیٹ کے آپ کے جواب کا مزہ نہیں آتا. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم آواز اونچی نہیں کریں گے تو ہمیشہ ہم پہ دروازے کھل کے بند ہوتے رہیں گے. پرسوں جو صاحب بتائیے عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا. میں نے ایک پروگرام میں میں دیکھا عرض کروں مجھ سے زیادہ کون بندہ دکھی ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی برٹش نیشنلٹی چھوڑی, اپنے گرانڈ چلڈرن ہر بندے کو پیارے ہوتے ہیں ان کو چھوڑا, بیگم صاحبہ نے اپنے ملک کو اپنے بچوں کو چھوڑا. یہاں پر اگر کوئی چیز ہمیں سیٹسفائی ہے یا ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں اپنے پریزنس کی, تو اگر میرا سرور فاؤنڈیشن کے تحت ہسپتال نہ چل رہے ہوتے, سکول نہ چل رہے ہوتے, کالج, پینے کا صاف پانی, وومن امپاورمنٹ, تو میں کہتا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی. بالکل صحیح. اچھا سر یہ بتائیے آج کل آپ کہاں لیکن رہتے یہاں ہیں؟ کوئی چیزیں جو ہیں درست کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اور کرپشن جو ہے اب کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا. ہم نے سر یہ بات مان لی ہوئی ہے, ہمیں پتہ ہے اس بات کا. سوری ٹو سے سیاست میں یہ مزہ تو ہے نا کہ سیف سائڈ کے لیے آپ آؤٹ آف کنٹری میں اپنے بزنسز گھر بنا سکتے ہیں جو نارمل ہیں. 99% لوگ جو ملک میں رہ رہے ہیں ان کے پاس تو اتنے سورسز نہیں ہیں نا کہ وہ سیف سائڈ کے لیے کسی اور ملک میں اپنا بزنس رکھ سکیں. تبھی تو ہم کہتے ہیں حکمرانی کے لیے بہترین ملک پاکستان ہے, وہ اور کسی چیز کے لیے نہیں. حضور والا یہ بتائیے آج کل آپ کا جو انگلینڈ میں جب آپ جاتے ہیں, یونائٹڈ کنگڈم میں جاتے ہیں, تو کیا آپ کی رہائش گلاسگو میں ہے یا مینچسٹر میں ہے؟ گلاسگو میں. ابھی وہیں رہے ہیں آپ بالکل, اور اس کے علاوہ کسی اور علاقے میں رہے ہیں کبھی آپ؟ نہیں, میں نے مانچسٹر کبھی بھی نہیں گیا. کبھی نہیں گیا بالکل. تو میں نے 1976 سے لے کے اب تک گلاسگو میں. اچھا سر میں یہ سوال آپ کو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ ایک زمانے کے اندر لائل پور کو کہا جاتا تھا یہ پاکستان کا مینچسٹر ہے, یاد ہے آپ کو؟ بالکل کہا جاتا تھا. اور مگر یہ بھی باتیں سر خواب ہو گئی ہیں بالکل, اور یہ میرے زمانے کی باتیں ہیں. میری اور آپ کی عمر تقریباً برابر ہے, اس لیے ہم دونوں کو یہ باتیں یاد ہیں. لیکن آپ ینگر لگتے ہیں. اب لگنے کی اور بات ہے, وہ تو اللہ کی کرم نوازی نا. ویسے میں چاہتا ہوں 2 سال بڑھا ہوا, فکر نہ کرو. اچھا سر یہ بتائیے آپ نے جب وہاں گورنر ہاؤس میں تھے تو سر جو آپ سے پہلے پری ڈیسیسر گورنرز تھے, بہت سارے لوگ گورنر رہے ہیں انگریزوں کے زمانے سے لے کر آج تک جو ہمارے گورنر صاحب وہاں پہ ہیں, سب سے رنگین گورنر کون سا تھا اور کس کا دور سب سے سنگین تھا؟ دیکھیں جی, میں تو جو اگر تکڑا کوئی گورنر رہا ہے وہ تو پھر اپنے نواب کالا باغ. کالا باغ. تگڑا نہیں, میں رنگین کیا سی. رنگین تکڑا, رنگین میرے کو نہ کہا ہو پھر رنگین.